نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا یہ پروگرام نہ تو کانفرنس ہے بلکہ اسے درس قرآن کا نام دیا گیا. موقع کی مناسبت سے درس کا عنوان بڑا خوبصورت اور حسین تجویز کیا گیا. عظمت شہداء. آج محرم کی پہلی رات ہے. پچھلا مہینہ ذوالحج کا مہینہ تھا. اس مہینے کی 18 تاریخ کو دوہرے داماد نبی
خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ انہیں 40 دن اس کنویں کا میٹھا پانی نہ پینے دیا گیا جس کنویں کو انہوں نے اپنی جیب سے خرید کے مومنوں کے لیے وقف کیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا جو آدمی یہ کنواں خرید کے مومنوں کے لیے وقف کرے اپنا حصہ بھی عام مومن کے برابر رکھے، میں محمد اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کنواں بیر روما کس نے خرید کے وقف کیا؟ پڑھے لکھے لوگوں کو تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عثمان بنو ہاشم میں سے تھے یا بنو امیہ میں سے تھے؟ شاباش۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بنو امیہ کی خدمات کوئی نہیں۔ مدینے میں میٹھے پانی کا کنواں مومنوں کے لیے جس شخصیت نے وقف کیا تھا اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، ساتھ والا پلاٹ خرید کے جو مسجد میں شامل کرے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون اٹھا تھا؟ شاباش شاباش بولو۔ تعلق کس قبیلے سے ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے تاریخ کے مارے ہوئے لوگوں کا۔ بنو امیہ کی کوئی خدمات نہیں ہے، بنو امیہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میں دلیل کے بغیر بات کروں تو میرے گریبان پہ ہاتھ رکھیے گا۔ میرے آقا کی ایک بیٹی تھی یا 4؟ اہل سنت تو 4 ہی مانتے ہیں۔ ان میں میرے نبی نے صرف ایک بیٹی ہاشمیوں کو دی، باقی تینوں بیٹیاں میرے نبی نے بنو امیہ میں بیائی تھی۔ آج تمہیں بنو امیہ اچھے نہیں لگتے، 3 بیٹیاں دی بنو امیہ کو۔ آپ کا بڑا داماد ابو العاص اموی ہے، حضرت عثمان اموی ہیں، 2 بیٹیاں دیں،
मैं कहीं मौजू से न हट जाऊं। नबूवत के मिलने के बाद पढ़े लिखे लोग और नौजवान मेरे लफ्जों को तोले जरा, क्या बोल रहा हूं। नबूवत के मिलने के बाद मेरे नबी ने सबसे पहला रिश्ता जिस शख्सियत से जोड़ा था ना, उसका नाम उस्मान है। बेटी उनके निकाह में दे। आप कहेंगे ये तुमने क्या कहा जी, नबूवत के मिलने के बाद ये कैद क्यों लगाई। मैंने कहा नबूवत के मिलने से पहले भी मेरे नबी ने रिश्ते किए थे। अपनी शादी की हजरत खदीजा से। नबूवत के मिलने से पहले आपने कुछ रिश्ते लोगों से जोड़े थे। ये जो नबूवत के मिलने के बाद की बात मैंने की है, इसकी तह तक कौन कौन सा बंदा पहुंचेगा। नबूवत के मिलने से पहले जो रिश्ता मेरे नबी ने किसी से जोड़ा ना, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की हैसियत से जोड़ा था। और नबूवत के मिलने के बाद जो रिश्ता जोड़ा था वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। नबूवत के मिलने से पहले फैसले खुद करते थे, नबूवत के मिलने के बाद फैसले खुद नहीं करते थे, अर्श वाले की मर्जी से किया करते। ये हाले भी तो इस जुमले की लज्जत नहीं ना आई तो मैं थोड़ा की कर सकता। नबूवत के मिलने के बाद पहला रिश्ता जिस हस्ती से, शख्सियत से मेरे नबी ने जोड़ा, वो कौन है। जोर से बोलो। वो झूठी रिवायतों की बिना पे तबर्रा करना बड़ा आसान है। और जब दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ, हजरत उस्मान परेशान हुए कि नबूवत से एक ताल्लुक था ससुर और दामादी का, वो टूट गया, वो टूट गया। ये परेशान हुए और मेरे आका ने इनको परेशान देख के फरमाया, उस्मान मेरी 40 बेटियां होती ना, और एक रिवायत में आया मेरी 100 बेटियां होती ना, वो मरती चली जाती ना, मैं सारी बेटियां तेरे निकाह में देता चला। नहीं मैं तो जरा और तय चला जाना चाहता। जो बेटियों वाले यहां बैठे हो और बदकिस्मती से जवाई चंगा नहीं लभया, शादी कर दी बेटी की, दामाद अच्छा नहीं, बेटी को मारता भी है, ताने भी देता है, मां बाप के ताने देता है, गालियां बकता है। जो दामाद आपकी बेटी को मारे, तंग करे, बेटी रोती घर आए, अब्बा किस नाल बन दिता ही, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, दुई धी भी उठाई देंदे हो ना, शाबाश। उस जुमले की लज्जत तब आएगी जब इस नहज पे पहुंचोगे। दूसरी बेटी वहां देते हो नहीं। और अगर वो रिश्ता लेने आ जाएं, कहते ना वो हिक्को बहु करो, जड़ी ठड पाई ने ना वही एक बहुत करो। बंदियालवी जुमला कहने लगा है, सहाबा से मोहब्बत करने वाले इसकी लज्जत 7 दिन तक महसूस करेंगे। मेरा जुमला पसंद आएगा। ये जुमला मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला जाता। ये जुमला वही ससुर कह सकता है जिसने सीने में दामाद ने ठग पा दी हो, और वो ससुर कहे मैं तेरे जिया जवाई नहीं लबना, नहीं लबना। मेरी 100 बेटियां होती,
میں تیرے نکاح میں دیتا چلا. میری مجبوری یہ ہے کہ میں اہل سنت ہوں. مجبوری نہیں، مجبوری کا لفظ غلط نکل گیا، خوش قسمتی. یہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اہل سنت. میری ایک آنکھ کا نور عثمان ہے، میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے. یہ دونوں میرے لیے برابر ہیں. خدا گواہ ہے، جتنی توقیر اور تعظیم اور اکرام اور عزت میں ام المومنین سیدہ عائشہ کی کرتا ہوں، اتنی ہی تکریم میں سیدہ فاطمہ کی بھی کرتا ہوں. یہ میرے مسلک نے مجھے سکھایا ہے. اہل سنت ہیں ہم، اہل سنت نے یہ راستہ بتایا ہے. جس نگاہ سے عزت کی، جس نگاہ سے میں سیدنا فاروق اعظم کو دیکھتا ہوں نا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں عزت کی اسی نگاہ سے حضرت حسین کو بھی دیکھتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. تیریاں موجاں نے، تو نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی ہوئی. ساری فضیلتیں ایک گھرانے میں، ساری فضیلتیں ایک شخصیت میں، باقی کسی میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کے لیے تم نے قصے گھڑے، کہانیاں گھڑی، بے سرو پار روایت گھڑی، وضع کی حدیثیں تم نے ان کی کردار کشی کرنے کے لیے، اور تم نے ان باتوں کو چھپایا. جو بندیالوی کہہ رہا ہے کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا. اہل علم بیٹھے، علماء بھی ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے بھی ہیں، علماء دیوبند میں سے بھی. یہ جو 100 اور 40 کا عدد ہے نا، یہ معین عدد نہیں ہے. میں پوریاں 40، یہ کثرت سے کنایا ہے. کیا ہے؟ ہن صفدر آباد والے آکھن گے بے کثرت سے کنایا کس نال کھادا جاندا. کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو اسے کبھی 70 کے لفظ سے، کبھی 40 کے لفظ سے، کبھی 100 کے لفظ سے، کبھی ریت کے ذروں سے، کبھی سر کے بالوں سے، کبھی تاروں سے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا بھائی جتنے وال اتنے پھٹ، یہ مطلب نہیں ہوتا. معین عدد مراد نہیں ہوتا، کثرت مراد ہوتی. کیا مراد ہوتی؟ کثرت. میں تو سمجھا کے جاؤں، بغیر سمجھا کے ٹر جاؤں تو بندیالوی میرا نا ہی نہ ہو. آپ اپنے بھتیجے کو، بیٹے کو ایک بات سمجھاتے ہیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، او مندہ ہی نہیں، اکھڑ مزاج ہے. اخیر تے تساں تنگ آ کے آدھے ہو تین 70 ویری نہیں سمجھایا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گن کے 70 ویری سمجھائے. بولو وہ تو سمجھ آئی کہ وہ نہیں آئی؟ نہیں بولتے تن 70 ویری نہیں سمجھایا. کیا مطلب ہوتا ہے گن کے 70؟ چلو میں یار اپنی بات میں نے کی، میں کیوں اپنی بات کروں؟ قرآن کی بات کیوں نہ کروں؟ قرآن نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ. آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 بار بھی مانگے نا، میں انہوں معاف نہیں کرنا. سچی سچی گل کرنا. اس آیت دا کی مطلب ہے بھائی 71 ویری مانگتے معاف کر دیں؟ وہ جو قرآن نے 70 کا لفظ بولا وہ کثرت سے کیا ہے؟ کنایہ. میری امت کے 70,000 آدمی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. معین عدد مراد نہیں ہے بے 70,000 گن کے، نا، کثرت کو بیان کر. خود حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے.
اے میرے آقا نے فرمایا وہ جو 70,000 ہیں نا بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000۔ یہ کثرت سے کیا ہے؟ کنایہ۔ اس طرح میں چلا جاؤں گا تو پھر ذرا دور نکل جائیں گے، چلو واپس پلٹو یار۔ یکم محرم کو شہادت نصیب ہوئی۔ نہیں میں ذرا ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں، صفدر آباد آنا تھوڑا جا میں امتحان لینا چاہتا ہوں، علماء نو سن دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کے ساتھ میں ایک لفظ بولوں گا، حضرت عمر کی ساری عظمت اور سیرت اس میں آ جائے گی۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ چھڑنا۔ بندیالوی کہتا ہے خلیفہ ثانی لا ثانی، خلیفہ ثانی ایسا دوسرا خلیفہ جس جیا دعا ہے ہی کوئی نہیں۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت یکم محرم تھی، اور پھر جو 10 محرم ہے اس میں میدان کربلا میں حضرت سیدنا حسین، اور سے کہو یار، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حیدر کرار کے فرزند حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کنبے کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوفی غداروں نے شہید کیا۔ بے شک بے شک۔ یہ کوفیاں دا لفظ آکھ کے نا میں بڑے دھونے دھو دیتے ہیں، بڑے دھونے میں دھو دیتے ہیں جیسے پہنچے کوئی بندہ تھے کہ انہوں نے شہید کیا۔ حضرت حسین کے قاتل کون ہیں؟ کوفی ہیں۔ لیس فیہم شامی ولا حجازی بل کلہم من اہل الکوفہ۔ اگلا جملہ فارسی میں پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ ان علماء سے آپ نے پوچھنا۔ وَتَشَيُّ اہل کوفہ حاجت باقامت دلیل نہ دارد۔ جی وَتَشَيُّ اہل کوفہ حاجت باقامت دلیل نہ دارد۔ جنہوں نے حضرت سیدنا حسین کو خط لکھ کے بلایا نا، انہی لوگوں نے، غداروں نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ بولو زو، میں کوئی بغیر حوالے کے بات کر رہا ہوں یا ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ کل کوئی آدمی مجھے چیلنج کر دے گا؟ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، این وقت پہ انہوں نے دامن چرایا اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زور سے بولو زور سے بولو، اور وہ جو ان غداروں نے 18,000 خط لکھے تھے نا، ان خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہ کون تھے؟ کوفی تھے۔ انہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، انہی کے خطوط پر 60 آدمیوں کا وفد ساتھ تھا۔ حضرت حسین کو یہ ساتھ لا رہے تھے، یہ استعمال کرنا چاہتے تھے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے پوری امت کو اس سے بچا لی۔ بس آج دے واسطے اتنی خوراک ہی کافی۔ پہلی ڈوز تھوڑی جی چنگے ڈاکٹر جڑے نے نا، پہلی ڈوز تھوڑی جی نرم دینے۔ آپ کو آج اتنی تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حضرت حسین کے قاتل کون ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین نے کہا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت حسین کی بڑی بہن زینب نے کہا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت حسین کی دوسری بہن ام کلثوم نے کہا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ نے کہا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت حسین کی دوسری بیٹی سکینہ نے کہا ہے۔ یا یہ کتابیں پڑھیے، ان سب کے بیان پڑھیے، تقریریں پڑھیے ان کی، سب نے یہی کہا
یا اہل کوفہ، اور غدارو اور دغا بازو، تم نے خط لکھ کے ہمارے بابا کو بلایا، ہمارے بھائی کو بلایا، اور عین وقت پہ دامن چرا کے انہیں قتل کر دیا۔ سب کے بھی کیوں بھائی؟ جو موقع کا گواہ ہوتا ہے اس دی گواہی معتبر نہیں۔ باپ بیٹا جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ باپ کو دشمنوں نے قتل کر دیے، بیٹا ساتھ ہے، گواہی عام بندے کی معتبر ہوگی کہ ساتھ چلنے والے بیٹے کی معتبر ہوگی؟ حضرت زین العابدین کہاں تھے؟ بچے تھے۔ تم نے انہیں بچہ ظاہر کیا، صاحب اولاد تھے۔ محمد باقر ان کا بیٹا اس وقت بھی 2 سال کا تھا، بیمار تھے۔ ان کی گواہی پڑھیے گا، دوسروں کی گواہی پڑھیے گا۔ ان لوگوں نے غداری کی، انتشار ڈالنے کے لیے بلایا، عین موقع پہ دامن چرایا، پھر سمجھا کہ معاملہ آگے پہنچ گیا تو ساڑی خیر نہیں، تو ثبوتوں کو ضائع کرنے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی؟ ویسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ تقریباً 8 بھائی کربلا میں شریک تھے۔ کتنے؟ 8۔ کتنے؟ 8۔ ان کا کوئی نام نہیں لیتے، نہ یہ بھولے سے بھی ان کا نام نہیں لے گا۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت علی کے بیٹے کربلا میں موجود ہیں۔ انساب کی کتابیں آپ پڑھیے، حضرت علی کے 18 بیٹے تھے، 18۔ سن دیو کہ کوئی نہیں سن دے؟ کتنے بیٹے تھے حضرت علی کے؟ 18 بیٹے تھے۔ کبھی ان سے پوچھو تو صحیح یار، حضرت علی دے پتر جڑے کربلا وچ شہید ہوئے، ذرا انہاں دے نام تو دسو، نام تو بتائیے ان شہداء کے۔ چلو یار اسے پیشانی پہ لکھیے، اپنی عبادت گاہوں کی پیشانیوں پہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام لکھو نا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر۔ کیا نام رکھا؟ یہ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد کی بات ہے۔ نام رکھ کے کہنا چاہتے ہیں ابو بکر تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اگلے جہان چلا گیا، بے وفائی کر گیا۔ میں حیدر کرار بے وفا نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے کا نام تیرے نام پہ رکھ رہا ہوں، بلاؤں گا اسے، یاد کروں گا تجھے۔ کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو نہ آیا کرتا، تیری آواز تو آیا کر۔ کیا نام رکھا؟ آئے دنیا کا کوئی آدمی جھٹلائے آئے کہ نہیں ہے نام یہ۔ دوسرے بیٹے کا نام رکھا عمر، تیسرے بیٹے کا نام رکھا عثمان۔ حضرت حسن کی شادی ہوئی، ان کا بیٹا ہوا، نام بابا آپ رکھیں گے، فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر۔ یہ حضرت عباس جو ہیں، جن کو کہا جائے عباس علمبردار، سنتے ہو نام؟ سنا ہے؟ ان کے بیٹے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا معاویہ۔ جی آئے دنیا کا کوئی آدمی اس کو جھٹلائے،
حضرت عباس نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ ابن جعفر. جعفر طیار کو جانتے ہو؟ میرے سردار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، عمر میں 10 سال بڑے ہیں. کتنے؟ 10 سال. حضرت جعفر. اور نجاشی کے دربار میں توحید کے موضوع پہ تقریر کی تھی، سورت مریم پڑھ کے سنائی. اس وقت ان کی عمر 18 سال. نجاشی کے دربار میں جب مشرکین مکہ نے کہا نا، ناکام ہوئے نا، پلٹے نا، تو پھر ایک اور پتا کھیلا انہوں نے کہا یہ جو مکے سے بھاگ کے آئے ہیں نا نوجوان، اے حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے. یہ ہوتا ہے جذباتی پتا. یہ مائی مریم کو نہیں مانتے، اے معجزے نہیں مندے، اے مریم دیاں کرامتاں. یہ دوسرا پتا انہوں نے کیا. یہ جو آپ لوگوں کو لوگ کہہ دیتے نا گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، نبی پاک نو مندے نہیں، یہ منکر نے منکر، اس سے گھبرایا نہ کرو. نو یہ کوئی بڑی بات نہیں. تسی حضرت عیسیٰ نو مندے ہو کہ نہیں؟ شاباش. ہے آپ میں کوئی منکر؟ وہ منکر جو ہوگا مسلمان ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے والا لاؤ فتویٰ لاؤ، پیغمبر ہے. نبی کی توہین کرنے والا کافر ہے. تم نہیں مانتے ہو حضرت عیسیٰ کو؟ بولو مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ رسول اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، انجیل ملی، نبوت ملی، کتاب ملی، ماں کی گود میں بولے. مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ عیسائی کہتے ہیں تساں مسلمان حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے. عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تم مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. کرو مطمئن، چلو جاؤ کرو مطمئن عیسائیوں نو. عیسائی کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، تم مسلمان حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو. ہم کہتے ہیں عیسائیوں کو، میری بات غور سے سننی، ہم کہتے ہیں عیسائیوں کو رسول اللہ مانتے ہیں، پھر کلمت اللہ مانتے ہیں، پھر روح اللہ مانتے ہیں، پھر صاحب کتاب مانتے ہیں، پھر صاحب معجزات مانتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں اے مننا نہیں، اللہ دا پتر منو. صحیح کہتے ہیں؟ بولو. وہ جو تمہیں کہتے ہیں تم عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، پھر وہ صحیح کہتے ہیں؟ تم حضرت سیدنا حسین کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے ہو؟ کون اہل سنت جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہیں کرتا؟ پھر وہ سنی ہے؟ جو حضرت حسین کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے پھر وہ سنی ہے؟ نواسہ رسول ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ زور سے بولو یار. پیدا ہوئے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا. حضرت علی نے تو نام رکھا تھا حرب. حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی. بندے دا جیو جا مزاج ہوئے نا. حضرت علی جنگ جو ہوئے نا، تلوار چلانے کے دھنی ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، مرد میدان ہیں. پتر دا نام ہی اس دے مطابق رکھے حرب. میرے نبی نے کہا حرب نہیں حسین. پھر کاندھے پہ اٹھایا، منہ میں لعاب ڈالا. حضرت حسین کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر میرے آقا اس طرح چوستے ہیں جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کر. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ زور نال بولو. او برادری آکھ دیے بھئی تساں سنی نہیں مندے، کرو مطمئن، چلو جاؤ اس برادری نو کرو مطمئن. وہ کہتے ہیں تم سنی حضرت حسین کو نہیں ہم نے کہا
नवासे रसूल मानती हैं, घुट्टी मेरे नबी ने लगाई, कान में आजान मेरे नबी ने कही, नाम मेरे नबी ने रखा, जबान मेरे नबी ने चूसी, लुआब मेरे नबी ने डाला, कांधे पे सवार मेरे नबी ने किया। मानते हैं, मानते हैं। वो कहते हैं ए मनना नहीं, मनना ए वे मुहर्रम दा चांद चढ़े दे। फिर वो सही कहते हैं? बोलते क्यों नहीं हो? मैं तो बड़ी गल तुहानू समझाने की कोशिश की है यार। लोगों के कहने से क्या होता? ये फलां को नहीं मानते, ये फलां को नहीं मानते, कहने से क्या होता? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नहीं मानते? जो नबी पाक की जूती मुबारक की तौहीन करे उसका ईमान भी खतरे में। इल्म तो अपनी जगह पे रहेगी, इल्म तो अपनी जगह पे रहेगी। अदना सी तौहीन भी कुफ्र है, नहीं मानते हो। ये जितने अहले हदीस बैठे हो तुसा बोलो नहीं मनदे, तुसा ओ बरादरी आख दिए तुसा नबी पाक नू नहीं मनदे, करो मुतमैन, करो मुतमैन। वो कहते हैं तुम मुनकर हो, गुस्ताख हो। आपने जवाब में कहा अल्लाह दे बंदे हो, रसूलुल्लाह मानती हैं, खातिमुन नबीयीन मानती हैं, बेशक तो कहते चले जाओ, इमामुल अंबिया मानते हैं, रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, शफीउल मुज़निबीन मानते हैं, साहिबे कुरान मानते हैं, साहिबे मेराज मानते हैं, हौज़े कौसर का साकी मानते हैं, लिवाउल हम्द का हामिल मानते हैं, मकामे महमूद का दूल्हा मानते हैं। नूरियों, नारियों, खाकियों, अजलियों, अर्शियों, फर्शियों, सबसे बेहतर, बरतर, आला, अफजल, अकरम, आजम अगर कोई हस्ती है तो वो आमना जमाल है। मानते हैं, मानते हैं। उलमाए देवबंद भी मानते हैं, उलमाए अहले हदीस भी मानते हैं। वो हजरात कहते हैं ए मनना नहीं, मनना ए वे भाई उन्होंने आलिमुल गैब मनो, हाजिर नाजिर मनो। जिस तरह असा ईसाइयों को मुतमैन नहीं कर सकते, इन्होंने भी असा मुतमैन नहीं कर सकते। हमारा अपना ताल्लुक जो नबी पाक से है वो हमारा रब बेहतर जानता है। चूंकि जुल्हज में भी शहादतें हुई, मुहर्रम में भी शहादतें हुई, इस निस्बत से बुखारी साहब ने उन्वान कायम कर दिया दरसे कुरान का, अजमत शहीद का माना आपको पता है? गवाही देने वाला। शहीद का माना क्या? गवाही देने वाला। शहीद जो अल्लाह के रास्ते में कट गया उसको शहीद क्यों कहती है? हम अपने अमल से, हम जो निकम्मे लोग हैं ना, हम अपने अमल से इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत की गवाही नहीं दे सकते। शहीद ने खून बहा के इस्लाम की सदाकत की गवाही दी है। खून बहाया उसने, किस बात पे? कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम हक मजहब है। तो शहीद गवाही देने वाला। सबसे आला मर्तबा जो है ना वो नबूवत का है। इंसानी मरातब में सबसे आला मर्तबा क्या है? उसके बाद सदाकत, जज़ाकत। उसके बाद क्या है? मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना। तीसरे नंबर पे कौन है? शहीद। पहला दर्जा नबियों का, फिर सिद्दीकीन का, फिर शुहदा का। अगर उलमा मुझे इजाजत दें तो मैं कहूंगा पहले दोनों दर्जे जो है अंबिया और सिद्दीक, ये कसबी नहीं है, वह भी है। ये दोनों दर्जे क्या है? वह भी समझना, वह भी न समझना। वह भी क्या होती है? अताए इलाही।
وابی کیا ہوتا ہے؟ کسبی کیا ہوتا ہے؟ محنت. محنت. بندہ محنت کرے نبی بن جائے؟ نو. بندہ علم زیادہ حاصل کرے نبی بن جائے؟ بولو بولو بولو. بندہ رب کی اطاعت زیادہ کرے نبی بن جائے؟ اس جملے کی تہ تک کتنے لوگ پہنچیں گے آپ کی آواز بتائے گی. بندہ انگریز دیاں جتیاں چٹے تے نبی بن جائے؟ نبی اس طرح نہیں بنتا. انگریز کی جوتیاں چاٹنے سے نبی نہیں بنتا. محنت سے نبوت کا درجہ نہیں ملتا. صداقت کا درجہ بھی محنت سے نہیں ملتا. عطا الہی ہے. جتنے درجے محنت سے ملتے ہیں ان میں اگر کوئی اعلیٰ درجہ ہے تو وہ شہادت کا درجہ. من النبیین والصدیقین والشہداء. انسانی مراتب میں جو درجے کسب سے محنت سے چوتھا درجہ ولایت کا ہے. ولایت کا درجہ کیسے ملتا ہے؟ محنت سے. محنت کتنے کرنی پوندی؟ کپڑے لانے پوندے. نہ بولے ولی ہے, کپڑے نہ پہنے ولی ہے. ہمارے ملک میں تو ولایت خدا دی قسم سگریٹ تے پان دا کھوکھا ہوئے نا, ابا مر جائے نا تے پتر نلائق ہوئے نا, وہ کھوکھا نہیں چلا سکتا. اے جڑا گدیاں لا معاملہ نا, اے پتر جیڑا نلائق ہوئے نا اڈی زیادہ چمک آنا, اور چمکتا ہے کرو, اس میں کوئی خسارہ نہیں. ولایت کا درجہ محنت سے ملتا ہے. محنت کیا ہے؟ زندگی سنت نبوی کے مطابق گزار, تقوی اختیار کر, اللہ کی نافرمانیوں سے بچ, ولایت کا درجہ مل جائے گا. تلوار اٹھا میدان میں جا, کفار سے لڑ اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے, یا اپنی زمین کے ملک کی زمین اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے, اور وہاں اپنا خون بہا, اللہ تجھے شہادت کا درجہ دے. لیکن مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے, خدا گواہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے نبوت کا. تھک گئے ہو تسی؟ میں آپ بڑا تھکیا ہویا ہوں. میرے نال اتنا وعدہ کیتا سی بھی 8 بجے تیری تقریر شروع کرانی. میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولو, تھوڑا جا پیٹرول فراہم کرو, اگرچہ مہنگا تے بڑا ہو گیا, میں تھوڑا جا گل تھوڑا نال کر لیں. سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا, نبی کا, ہر نبی کا. اور پھر امام الانبیاء کا کیا درجہ ہوگا؟ نبیوں کا درجہ ساری مخلوق سے اعلیٰ ہوتا ہے, تو پھر آمنہ کے لال کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا, کتنا اعلیٰ ہوگا. میرے نبی کہتے ہیں انا سید ولد آدم, قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا, ولا فخرا, مجھے اس پر کوئی. ان لفظوں تے غور تے کرو یار. اپنے نبی دی عاجزی تے ویکھو, اپنے نبی دی تواضع تے ویکھو, اپنے نبی دی انکساری تے ویکھو. تکبر نہیں, غرور نہیں, میں انا سید ولد آدم, میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن, ولا فخرا. کرو ترجمہ, مجھے اس پر انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ, حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا, ولا فخرا. تمہیں میں کیسے بتاؤں صفدر آباد کے لوگوں, میں تمہیں کیسے بتاؤں لواء الحمد کیا ہے؟ ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دے گی, ہر نبی. اس کی امت
उस नबी के झंडे के नीचे। झंडे को अरबी में अलम कहते हैं। अलम का माने निशान, निशान। तो अलम को अलम क्यों कहते हैं? ये मुल्क का क्या होता है? जमात का। इसी से अलामत का लफ्ज निकला है, अलामत। अलामत का क्या माना होता है? इसी से आलम निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलम, जहान, जहान। उलमाए किराम ने तो पढ़ा होगा, किसी तफसीर में पढ़ा होगा। जो नई नजर से गुजरा तो बंदियालवी की ये बात नोट करें, इस जहान को आलम इसलिए कहते हैं कि इस जहान का एक एक जर्रा मेरे रब की तौहीद का निशान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आलम, आलम। इसका एक एक जर्रा मेरे रब की वहदानियत और माबूदियत का निशान है। वो पहला सिक्का, उर्दू में कहते हैं अंगूरी, कौपल, कौपल क्या कहते हैं? हमारी पंजाबी में कहते हैं अंगूरी, पत्ता, सिट्टा। इतने क्या आखते? सिट्टा, पत्ता। क्यों भाई? ये सरिये दा हुंदा ना। हुण चुप तेंज कर गया हो भी जी सरिये दा हुंदा। मुश्किल सवाल पूछा है आपसे, सरिये दा हुंदा? फिर तू कदी गौर नहीं किया? पथरेली जमीन होवे, तलागंग दी ते अटक दी जमीन, नारान ते कागान ते अब्टाबाद ते बालाकोट दी जमीन, इस नरमो नाजिक पत्ते ने जमीन का सीना चीरा, बाहर निकला, बाहर निकला। फिर कभी देखा मशरिक की जाने मुंह करके निकलाओ, मगरिब की जाने मुंह करके निकलाओ, शिमाल जुनूब की जाने मुंह करके निकलाओ, सीधा। जितने मुवाहिद लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने तौहीद की लज्जत अता की, यहां गुलशन आबाद है तौहीद का, उनके लिए तो बड़े मजेदार जुमले हैं जो मैं कहने लगा, उन्हें सुरूर आ जाएगा। और जिन्हें तौहीद की लज्जत ही नहीं है, उन्हें मेवा चखे ही नहीं, उनको क्या फायदा होगा? बंदियालवी कहते हैं वो सिट्टा, अंगूरी, पत्ता मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब की तरफ मुंह करके नहीं निकलता, सीधा आसमान की तरफ रुख करके निकलता है। वो बज़बाने हाल कहता है, मौला मेरा वजूद इस बात पे गवाह है, तेरा कोई शरीक नहीं, कोई शरीक, मेरा वजूद इस बात पे गवाह है। मेरा वजूद इस बात पे गवाह है, तेरा। अब पढ़ो वो आयत, वही मिन शय्इन, इस दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारी तस्बीह न पढ़ती। ये पत्ते तस्बीह पढ़, फल तस्बीह पढ़, मछलियां तस्बीह पढ़, चीमटियां तस्बीह पढ़, कीड़े मकोड़े तस्बीह पढ़, हशरातुल अर्ज़ तस्बीह पढ़, सितारे, चांद, सूरज, आसमान, जमीन, शजर, हजर, मट्टी, हर चीज तस्बीह पढ़ती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। कोई तो मजा नहीं है। तौहीद मैं बयान करके न जाऊं तो मेरी रोटी हजम नहीं हो। तौहीद तो बयान करनी। एक तस्बीह होती है कौली, जैसे हम करते हैं, वो क्या है? सुभान अल्लाह। एक तस्बीह होती है हाली, वो जबान से तस्बीह नहीं करते। ये पत्ते, घास के तिनके, पत्थर,
कंकर ये जबान से तस्बीह नहीं करते, ये तस्बीह करते हैं हाली। क्या मतलब? हमारी हालत जाहिर कर रही है, तू शरीकों से पाक है। ये उनकी तस्बीह है कि हमारी हालत इस बात को साबित कर रही है कि तू शरीकों से पाक है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं हमद का झंडा क्या है, जिस पर मेरे आका कहते हैं ला फखरा, मुझे इस पर कोई फखर नहीं। हर नबी को एक झंडा, नबी की उम्मत उस झंडे के नीचे। मेरे आका ने फरमाया जो झंडा अल्लाह मुझे देगा ना, वो इतना ऊंचा, इतना वसी, इतना अरीज होगा, सारे नबी अपनी उम्मतों समेत मेरे झंडे के नीचे खड़े हों। सारे नबी मेरे नबी के झंडे के नीचे हैं। वला फखरा, बोलो तो सही यार, आजी तो देखो यार, मेरे नबी की आजी तो देखो। अन अव्वल शाफी यौमल क़ियामा व अव्वल मुशफ़्फ़ई यौमल क़ियामा, सबसे पहले क़यामत के दिन शफाअत के लिए मैंने लब खोलने, सबसे पहले क़यामत के दिन मेरी शफाअत कबूल होगी। वला फखरा, मुझे इस पर सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को मैंने खटखटाना है। वला फखरा, दरवाजे पे दस्तक देनी है, अंदर से दरबान पूछेगा कौन, मेरे जुमले जरा गौर कर, कौन? मैं कहूंगा आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरबान अंदर से कहेगा मैनवी अल्लाह इंज आखिया सी, जदा ताई मेरा सोना ना आवे ना जन्नत दा दरवाजा खोलना ही। वला फखरा, इफ्तिताह करने चले हैं जन्नत का। किसका? खुदा दी कसम, इत्थे गली सोलिंग लगे ना ते जेड़ा बंदा इफ्तिताह करना आवे वो किदा नहीं खलोंदा। किसी पुल का इफ्तिताह होवे ना वो किदा नहीं खलोंदे। हमारे सरगोदे में एक दरिया पे पुल बना, 2 साल बंद रहा। बनने के बाद 2 सियासियों के दरमियान झगड़ा था, तख्ती मेरी लगनी चाहिए, अब्बे दे पैसे नाल बनाया, ये तख्ती तेरी लगनी चाहिए, तेरे पैसे थे, इस पे लड़ाइयां होती हैं। मेरा नबी जन्नत का इफ्तिताह करने चला है। वला फखरा। नौजवानों मेरी नसीहत याद रखो, गुरूर न किया, तकब्बुर छोड़ दो। मैं आना आना आना। गंदे पानी के कतरे से बने हुए इंसान को मैं जेब नहीं देता। ये आना 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 मैं ये उसे ही जेब देता है। ला इलाहा इल्ला आना, आना नहीं कोई इला मगर मैं, ला इलाहा इल्ला आना नहीं कोई माबूद मगर मैं। ये मैं न किया करो, आमाल पे भी गुरूर न किया करो। कोई ओहदा मिल जाए ना, दौलत तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, दौलत कुछ नहीं, मत मरा करो दौलत पे, दौलत कुछ भी नहीं। 3 नस्लों के बाद तब्दील हो जाती, गरीब अमीर हो जाते, अमीर 3-4 नस्लों के बाद बदल जाते। मैंने सरगोदा में दुकानदारों को सेल्समैन होते हुए देखा, सेल्समैनों को दुकानदार बनते हुए। दौलत कुछ नहीं। मुगलों की हुकूमत खत्म हुई, अंग्रेज आ गया, वायसराय हिंद दिल्ली में आया, मस्जिद का मुआयना करने लगा, जामिया मस्जिद दिल्ली का।
واپسی پہ اترا تو فقیر بیٹھے ہوئے تھے سیڑھیوں پر. اس نے اس زمانے میں 1 روپیہ دیے, یہ 2 صدیاں پہلے. اس وقت 1 روپیہ تسی ہون دا سمجھی بیٹھے ہو. جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو روپیے دے 16 آنے ہوندے ہیں. روپیے کے کتنے آنے؟ آنے دے 4 پیسے. 64 پیسوں کا روپیہ. یہ ٹیڈی پیسے بعد میں آئے. 100 پیسوں کا روپیہ, پہلے 64 پیسوں کا روپیہ. ہمیں سکول جاتے ہوئے 1 آنا ملتا تھا. 1 آنا. ہم 1 پیسے کی چیز لیتے تھے, 3 پیسے واپس. ہوں یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں کوئی حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے دا آدمی. اب تو قدر ہی نہیں نا. اس زمانے میں روپیہ دیا اس نے فقیروں کو. ایک 12 سال کی بچی کھڑی تھی فقیروں میں, اس نے روپیہ دیا, اس نے روپیہ پھینکا اور وائسرائے ہند کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو, غصے سے لال پیلا ہوا. کون ہے گستاخ؟ سیکورٹی کے لوگوں نے دیکھا تو کہا جناب یہ جو مسجد دیکھ کے آ رہے ہو شاہ جہان کی بنائی ہوئی, یہ اس کی پوتی ہے. پوتی کو اللہ نے فقیروں میں کھڑا کر, دولت پہ غرور نہ کیا, شکر کیا, اللہ کا شکر کیا. اس میں سے پھر حصہ نکالا. زکوٰۃ ہے, عشر ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, غریبوں کا, مسکینوں کا, محلے داروں کا, کلیگ کا. جہاں جہاں پتہ چلے یہ سفید پوش ہیں, مستحق ہیں, ان کی خدمت کیا. صدقہ کیا کرو, صدقہ. یہ صدقے والی گل نہیں نا چنگی لگی تو میں کوئی تھوڑے کول منگن لگا ہوا. صدقہ کیا کرو. سارے پیسے ہسپتال والے نو کھوانے جے, تھوڑی دولت ڈاکٹر لٹنی ہے, ہمیشہ ڈھڈ پاڑنے جے اپنے آپریشن کروا کے. صدقے کرو, صدقے. دنیا کے سب سے سچے انسان نے فرمایا الصدقات دافع البلیات, صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے, صدقے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے. صدقہ کیا کرو. بیمار ہو جائے جاؤ ڈاکٹر کے پاس, لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کیا. کسی صاحب کے بارے میں پڑھا تھا, مصر کے عالم تھے, مصر کے, واللہ عالم بالصواب. وہ کہتے میرا بیٹا بیمار تھا, اکلوتا بیٹا تھا, اس کا بخار نہیں ٹوٹتا تھا, سارے یتن کر لیے بخار نہیں ٹوٹا. ایک دن میں رات کو لیٹا ہوا تھا تو میرے دل میں آیا کہ صدقہ میں نے کیوں نہیں کیا, صدقہ کرنا چاہیے. میں پیسے لے کے مصر کے بازار میں گیا, میں گھومتا رہا, مجھے کوئی فقیر نہ ملا. میں واپس گھر میں آیا تو میں نے اپنی گلی اور سڑک میں دیکھا ایک بلی ہے, منہ کہیں مار رہی ہے. میرے دل میں آیا یہ پیاسی ہے. میں گھر آیا, ایک برتن میں دودھ ڈالا, صدقے کی نیت سے میں نے بلی کو پلایا. صبح اٹھا تو بیٹے کا بخار ٹوٹ چکا تھا. لیکن دل میں یہ نیت رکھنی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صدقے مصیبتوں کو. بھائی خدا گواہ ہے, میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھے, تسی پتہ نہیں پڑھے ہوئے, ان علماء نے کہیں پڑھا ہو, انہوں نے پڑھا ہے تو مجھے بتائیں, میرے علم میں تھوڑا جا اضافہ کرو. خدا دی قسم ہے میں کدائی نہیں پڑھیا بے صدقے چ بکرا دینا تے کالا دینا, میں نہیں پڑھا. آپ نے کہ پڑھا جی کہیں جی بخاری سے نہیں پڑھے گا, تسی تو نویں نویں پڑھ کے آئے ہو. بکرا دیو, کالا دیو, سری دیو, گوشت دیو, خدا کی قسم کہیں نہیں ہے. یہ سب بنائے علماء نے. فقیر کی ضرورت کا لحاظ کرو. کیا لفظ بول گیا ہوں؟ جس شاید اس میں ضرورت ہے نا
اس نو صدقے چ دیو. سردیاں آ رہی ہیں مثلا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے, کلیگ ہے, رشتہ دار ہے, اس کے گھر میں گرم بسترے نہیں ہیں, آپ نے 2 کمبل لیے 3 کمبل لیے, اس کے پاس گئے, صدقے کی آپ نے نیت کی. ہمارا دین دیکھو, اس نو دسن دی ضرورت بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. دین دیکھیں, اس کو کہو سردیاں آ رہی ہیں یار, اے میری طرف تحفہ ہے, تے نیت کی کرو. امتحان سکولوں میں ختم ہو گئے, لڑکے اگلی کلاسوں میں آ گئے. آپ کو پتہ ہے ہمارا فلاں دوست ہے نا, اس کے بچے ہیں, اس کے پاس بستہ بھی نہیں ہے اور نئی کتابیں بھی نہیں ہیں. آپ اس کا بستہ لیں, کتابیں لیں, اس کے پاس جائیں, اس کو کہیں کہ تیرے بیٹے میرے بھی تو بیٹے ہیں یار, یہ میری طرف سے تحفہ ہے. نیت کسی کر لیں. کیسا دین ہے؟ یہ گل تو چنگی نہیں لگی؟ نہیں چنگی لگی؟ چلو اس تو بھی سوکھی گل دسی ہے یار. اگر تیرے پاس کوئی رقم نہیں ہے, اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے بات کر لیا کر, یہ بھی صدقہ ہے. چلو جی, حد نہیں ہو گئی؟ اس تو بھی ہو رہا آسان دساں, یہی بڑیاں نے. یہ جو محنت کرتے ہو, مزدوری کرتے ہو, دکان پہ بیٹھتے ہو, ملازمت کرتے ہو, بال بچوں کو کما کما کے جو کھلاتے ہو نا, رب اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے. کیسا دین ہے؟ وہ تو میری مجبوری ہے, آپ کی بھی مجبوری ہے بال بچوں کو کھلانا, لیکن کیسی شریعت ہے, اس پہ بھی ثواب میں. فخر نہ کیا کرو یار, غرور نہ کیا کرو. شیخ سعدی ایران کے شاعر ہوئے ہیں, گلستہ ان کی ایک کتاب ہے, بوستان ایک کتاب ہے ان کی کریمہ, بالکل ابتدا میں پڑھی جاتی ہے. انہوں نے ایک شعر کہا تے مزہ ہی آ گیا. وہ کہتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. اور مصیبت ہے بے فارسی کسی نے نہیں آتا, جو کوئی تے سبحان اللہ آخر بھی صحیح. ترجمہ کروں گا تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے. اس کی تہ میں ذرا جاؤ. شیخ سعدی کہتا کیا؟ شیخ سعدی کہتا ہے نہاد شاخ پر میوہ, جس ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے. جی اللہ کوئی پھل لا دیتا ہی نا, دولت آلا, علم آلا, عہدے آلا, پھل لایا ہی نا, تو جس ٹہنی پہ پھل ہوتا ہے نا وہ اکڑتی نہیں ہے, وہ پھل والی ٹہنی زمین کی طرف ہو. ہر عظمت میرے نبی کو ملی, ہر فضیلت میرے نبی کو حاصل ہے, ہر خوبی میرے آقا کو حاصل ہے, ہر کمال میرے نبی کو حاصل ہے. بے شک تو کہو, بے شک تو کہو. ساری خوبیاں کمال رب نے میرے نبی کے وجود میں جمع کیے. اس کے باوجود میرے نبی دعا مانگتے ہیں, وددتو, میری خواہش ہے, ان اقتل فی سبیل اللہ, کہ میں رب کے رستے میں مارا جاؤں, ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں, ثم اقتل, پھر مارا جاؤں, ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. قیامت تک یہی سلسلہ چلتا ہے. ساری خوبیاں میرے نبی کو حاصل ہیں, ساری صفات میرے نبی کو حاصل ہیں. اس کے باوجود میرے نبی تمنا کس کی کر رہے ہیں؟ شہادت. زور سے بولو, زور سے بولو. کس کی کر رہے ہیں؟ شہادت. تو شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے. باقی کا آپ بھی دعا کریں میرے لیے, اللہ آپ کی بھی زندگی کرے, میری بھی زندگی کرے. اگلے سال آئیں گے انشاءاللہ, اسی کو یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ.